عادت نمبر 5، پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر انہیں سمجھائیں۔ آپ فرض کریں کہ آپ کو آنکھوں کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے جس سے آپ کی بینائی میں فرق پڑ گیا ہے اور آپ کسی ماہر عینک ساز کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کی شکایت مختصر طور پہ سننے کے بعد وہ اپنی عینک اتارتا ہے اور آپ کو تھما دیتا ہے۔ اسے پہن لو، وہ کہتا ہے۔ میں نے یہ عینک 10 سال تک پہنی ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہے۔ میرے پاس ایک فالتو عینک گھر پہ پڑی ہے، تم یہ پہن سکتے ہو۔ لہٰذا آپ یہ عینک پہن لیتے ہیں لیکن بینائی پہلے سے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ چیختے ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے، مجھے تو ان سے بالکل صاف نظر آتا ہے، پھر کوشش کرو۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ اصرار کرتے ہیں، لیکن ہر چیز دھندلی ہے۔ یار آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ آپ مثبت انداز میں سوچیں۔ اوکے، لیکن یہ مثبت بات ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ اگلی مرتبہ جب آپ کو آنکھوں کی تکلیف ہو تو آپ اسی عینک ساز کے پاس جائیں گے؟ میرے خیال میں کوئی امکان نہیں۔ آپ کسی ایسے انسان پہ اعتماد نہیں کر سکتے جو تشخیص کرنے سے پہلے ہی علاج تجویز کر دے۔ اور ہم کتنی مرتبہ اپنی زندگیوں میں علاج تجویز کرنے سے پہلے تشخیص کرتے ہیں۔ میرے بیٹے ادھر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے سمجھ سکوں۔ اوہ مجھے نہیں معلوم امی جان، ابا جان، آپ سمجھو گی کہ میں انتہائی بیوقوف ہوں۔ یقیناً میں ایسا نہیں سمجھوں گی یا سمجھوں گا، تم مجھے بتا سکتے ہو۔ میرے بیٹے کوئی دوسرا تمہارے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہو سکتا جتنی کہ میں ہوں یا جتنا میں ہوں۔ مجھے صرف تمہاری فلاح چاہیے۔ تمہیں کیا چیز اتنی غمگین کر رہی ہے مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، سچ یہ ہے کہ مجھے اب اپنا اسکول بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کیا؟ آپ چیخ اٹھتی ہیں یا چیخ اٹھتے ہیں؟ کیا مطلب تمہیں اسکول اچھا نہیں لگتا؟ اور ان تمام قربانیوں کے باوجود جو تم اپنی تعلیم کے لیے دے چکے ہو، تعلیم تمہارے مستقبل کی ضمانت ہے۔ اگر تم پڑھائی پر اپنی بڑی بہن کی طرح توجہ دو گے تو تم بہتر ہو جاؤ گے اور پھر تمہیں اسکول بھی اچھا لگے گا۔ ہم کئی بار تمہیں سمجھا چکے ہیں کہ اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی شروع کرو، محنت کرو، کوشش کرو، مثبت رویہ اختیار کرو۔ چلو آگے بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہم میں چیزوں پر جھپٹ پڑنے کی اور انہیں نصیحت سے درست کر دینے کی بڑی تیزی ہوتی ہے، لیکن اکثر تشخیص کے لیے درکار وقت صرف نہیں کرتے اور مسئلے کو پہلے گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لوگوں کے درمیان تعلقات میں اگر مجھے اس واحد اصول کو مختصر بیان کرنا پڑے جو میں نے سیکھا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہوگا: پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اسے اپنی بات سمجھاؤ۔ نسبتاً بہت کم لوگوں کو سننے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل ہوتی ہے۔ پہلے دوسروں کو سمجھیں کے لیے نقطۂ نظر کی گہری تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سمجھیں۔ زیادہ تر لوگ اس نیت سے نہیں سنتے کہ اگلے کو سمجھیں، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ انہیں جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ یا بول رہے ہوتے ہیں یا بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم ہے کہ آپ کو کس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ میں بھی بالکل انہی حالات سے گزرا ہوں۔ میں تمہیں اپنا تجربہ سناتا ہوں۔ ایک باپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا، میں اپنے بچے کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مجھے بالکل سنتا ہی نہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی ابھی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں کہوں۔
میں نے جواب دیا، آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھ سکتے چونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ بولا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر کوشش کرنے دے، میں بولا، آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھتے اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ بے چین ہو کے بولا۔ میرا خیال تھا کہ اگلے بندے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے مشورہ دیا۔ وہ بولا۔ پھر ایک لمبا وقفہ آیا۔ واہ، وہ پھر بولا جیسے کہ روشنی آہستہ آہستہ اتر رہی ہو۔ اس بندے کو ذرا برابر بھی معلوم نہیں تھا اصل میں اس کے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے بس اپنے دماغ کو دیکھا اور سوچ لیا کہ اس نے ساری دنیا دیکھ لی ہے بشمول اپنے بیٹے کی۔ ہم میں سے بہت سوں کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ ہم اپنے صحیح پن اور اپنی آپ بیتی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سمجھیں۔ ہمیں کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا اگلے انسان کے اندر کیا گزر رہا ہے۔ جب اگلا بندہ بول رہا ہوتا ہے تو ہم اسے 4 طرح سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم یا تو اگلے بندے کی بات کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اور سرے سے سن ہی نہیں رہے ہوتے، یا پھر ہم سننے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی جی ہاں جی بالکل ٹھیک، یا پھر ہم کچھ سنتے ہیں، گفتگو کے صرف کچھ حصوں پر ہی غور کرتے ہیں۔ ایسا ہم اکثر چھوٹے بچوں کی باتیں سنتے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سننے کا ہنر سیکھ لیا تو ممکن ہے گفتگو کے دوران آپ اپنی آپ بیتی سامنے نہ لائیں۔ آپ سننے کے دوران اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ سن اس نیت سے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جواب دینا ہوتا ہے اور گفتگو پر اپنا کنٹرول قائم رکھنا ہے اور اسے اپنے مطلب کی طرف لانا ہے۔ پہلے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ صحیح معنوں میں سمجھ آ سکے۔ یہ بالکل مختلف زاویہ نظر ہے۔ دوسرے شخص کے تناظر اور خیالات کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر آپ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور زندگی کو یوں دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں جیسا کہ دوسرا دیکھتا ہے۔ آپ اس کا زاویہ نظر سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے احساسات معلوم کرتے ہیں۔ ماہرین ابلاغ یا گفتگو کے تخمینے کے مطابق ہماری گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ دراصل ہمارے ابلاغ کا صرف 10% ہوتے ہیں۔ 30% ہماری آواز کا ہوتا ہے اور 60% ہماری جسمانی زبان کا ہوتا ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ کانوں کے ساتھ آپ اپنے دل سے بھی سنیں۔ یہ کوشش کہ پہلے دوسرے کو سمجھا جائے، یعنی پہلے تشخیص کی جائے، مشکل کام ہے۔ دوسرے کو اپنی سالہ سال استعمال کی ہوئی اینک تھما دینا بہت آسان کام ہے۔ نسخہ تجویز کرنے سے پہلے تشخیص کریں۔ اگرچہ پہلے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو یا نسخہ تجویز کرنے سے پہلے تشخیص کرو، رسکی بھی ہے اور مشکل بھی، لیکن یہ زندگی کا ایک دوستانہ اصول ہے۔ یہ اینک ساز کے لیے اور ڈاکٹر کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے نسخے میں اس وقت اعتماد نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس کو اس کی تشخیص پہ اعتماد نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور اس کی بات کی تشریح سے پہلے ہی اس بات کے بارے میں رائے قائم کرنا شروع کر دوں تو کیا وہ کھل کر میرے ساتھ بات کر پائے گا؟ اور جب میں اس کی بات کی کوریت کروں گا تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ کوریت کا مطلب ہے 20 اور سوال، اور یہ سب انسان اپنی آپ بیتی کے مطابق کرتے ہیں، اسی کے مطابق کنٹرول چاہتے ہیں اور اسی کے مطابق حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ منطقی بات ہے اور منطق کی زبان جذبات کی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ بیٹے کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں کیا ہوتا رہا بھائی؟ کچھ نہیں۔ اسکول کی کوئی خاص دلچسپ بات؟ کوئی خاص نہیں۔ اتوار کے روز کیا کر رہے ہو؟ مجھے معلوم نہیں۔
دوستوں سے تو وہ فون پر گھنٹوں بات کرتا رہتا ہے اور فون سے ہٹانا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ آپ سے ایک فقرے میں ہی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا گھر اس کے لیے ایک ہوٹل کی طرح ہے جہاں وہ سوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن نہ تو کبھی دکھ سکھ بانٹتا ہے اور نہ ہی کبھی کھلتا ملتا ہے۔ اور جب آپ ایمانداری کے ساتھ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جب کبھی بھی اس نے آپ کے ساتھ کھلنا چاہا تو آپ نے فوراً اسے اپنی آپ بیتی کے مطابق نصیحتیں اور تنبیہ کرنا شروع کر دی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ رد عمل ہمارے اندر اس قدر گہرے انداز میں اتر چکا ہے کہ جب ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بات کو دہرا دینا بہتر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ نے کہی ہوئی بات کو دہرایا ہے۔ آپ نے نہ بات کا تجزیہ کیا، نہ اسے تولا ہے، نہ نصیحت کی ہے اور نہ ہی اس کی تشریح کی ہے، لیکن آپ نے اتنا ضرور دکھایا ہے کہ آپ کم از کم بات غور سے سن رہے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ میں اسکول نہیں جانا چاہتا ابو۔ تب ابو نے کہا، تم اسکول کے بارے میں بہت زیادہ مایوس ہو۔ مایوس احساس ہے۔ آپ بات کے ان دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کی دونوں اطراف کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کی ایمانداری سے اسے سننے اور سمجھنے کی خواہش پہ آپ کے بیٹے کا اعتماد قائم ہوگا، تو پھر جو کچھ اس کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ وہ آپ کو بیان کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، روح کا روح سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ وہ آپ پر اپنے تمام اندرونی اور نازک محسوسات کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اعتماد کرنے لگتا ہے۔ ابو، میں اسکول جا لیا، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم اسکول کے بارے میں بہت مایوس ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ یقیناً میں بہت مایوس ہوں، یہ بالکل فضول ہے، میں وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر رہا۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم اسکول میں بالکل کچھ نہیں سیکھ رہے؟ ایک منٹ، ذرا مجھے سوچنے دیجئے، کیا میں یہی کہنا چاہتا ہوں؟ جی ہاں، میں بالکل کوئی ایسی چیز اسکول میں نہیں سیکھ رہا کہ جس کا آگے جا کے مجھے فائدہ ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سلمان کی طرف دیکھیں، اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کاروں کا کام کرتا ہے اور پیسے بنا لیتا ہے۔ یہ ہوا نا عملی کام۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے، تو تمہارے خیال میں کیا واقعی سلمان کا آئیڈیا بہت اعلیٰ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک طرح سے تو اس کا آئیڈیا اچھا ہی ہے، اب وہ اچھا خاصے پیسے کما رہا ہے، لیکن کچھ ہی سالوں میں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ پچھتانا شروع کر دے گا۔ آپ کے خیال میں سلمان محسوس کرنے لگے گا کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے؟ یقیناً، ذرا دیکھیں نا کہ وہ کیا چھوڑ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہ ہو تو پھر آپ دنیا میں اپنا راستہ نہیں بنا سکیں گے۔ تعلیم واقعی بہت اچھی اہم چیز ہے، یقیناً۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کے پاس ڈپلومہ نہ ہو اور آپ کوئی نوکری حاصل نہ کر سکیں تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ تعلیم حاصل کرنا تو آپ کے لیے انتہائی ضرورت مند ہے۔ ابو، ہو سکتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں، بلکہ مجھے تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اور ممکن ہے کہ میں اسکول چھوڑ دوں، گو کہ میں اسکول چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب ابو کہہ رہے ہیں، تم بہت الجھے ہوئے محسوس ہوتے ہو۔ تو اب بیٹا کہتا ہے، ابو آپ کی سوچ کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کر کے اس بات نے ابھی ایک تجزیاتی موقع کو ایک انقلابی موقع میں تبدیل کر دیا۔ بجائے سطحی طور پہ مسئلے کو ٹالنے کے، اس نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جس میں وہ نہ صرف اپنے بیٹے پر بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق پر بھی ایک زبردست انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر وہ ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہوتے، اب بیٹا باپ کی سوانح عمری کھول رہا ہے اور اسے مشورے اور نصیحت کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب باپ اور بیٹا مذاکرات کی میز کی ایک ہی جانب بیٹھے مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں اکٹھا سوچ رہے ہیں۔
اور جب باپ مشورہ دینا شروع کرتا ہے تو اسے بیٹے کے احساسات کو پورے طریقے سے ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ اچھا، میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں کہ جن پر شاید تم غور کرنا چاہو۔ مثلاً کیا ابو، جیسے کہ پڑھنے میں تمہیں خاص مدد کی جائے، تم کوئی ٹیوشن لے لو؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ابو، اگر مجھے واقعی یقین ہو کہ یہ ٹیوشن واقعی میری مدد کرے گی تو میں تو ہر رات ٹیوشن لے لوں۔ یعنی تم مدد تو چاہتے ہو لیکن تمہیں شک ہے کہ ٹیوشن تمہاری مدد بھی کر سکے گی یا نہیں۔ ابو، آپ کے خیال میں یہ میری مدد کرے گی؟ بیٹا اب ایک بار پھر منطقی اور کھلے انداز میں بات کر رہا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے باپ کی زبان عمری کھول رہا ہے اور باپ کے پاس اثر انداز ہونے کا اور تبدیل کرنے کا ایک اور موقع آ گیا ہے۔ بچہ کھلنا چاہتا ہے۔ بچے تو بے صبری کی حد تک آپ کے ساتھ کھلنا چاہتے ہیں اور اپنے دوستوں سے زیادہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا کریں گے اگر انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ان کے والدین انہیں غیر مشروط انداز میں چاہتے ہیں، اور یہ کہ بات سننے کے بعد وہ ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اور ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں اور دوغلے پن سے کام نہیں لے رہے تو بعض اوقات آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح دوسرے آدمی کے بارے میں سمجھ اور تفہیم اس کی جانب سے آپ کی طرف بہتی ہوئی آئی ہوگی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سمجھا جائے، اور اس بات میں چاہے کتنا وقت لگے اس کے نتائج بہت اہم ہوتے ہیں۔ پہلے دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اپنی بات سمجھائیں۔ یہ معلوم ہونا کہ اپنی بات دوسرے کو کیسی سمجھانی ہے عادت نمبر 5 کا دوسرا حصہ ہے، اور جیت کے حل کو پانے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ جس قدر گہرائی کے ساتھ آپ دوسرے لوگوں کو سمجھیں گے، اسی قدر آپ ان کو سراہ سکیں گے، اور اسی قدر آپ ان کے قدردان بن سکیں گے۔ کسی دوسرے شخص کی روح کو چھونا ایک بہت مقدس راستے پہ چلنے کے مترادف ہے۔ اگلی مرتبہ جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ اپنی آپ بیتی کو ذرا پرے رکھ کر دوسرے بندے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ چاہے جب لوگ آپ کے ساتھ کھل کر اپنے مسائل پہ بات نہ کرنا چاہیں، پھر بھی آپ ہم اساسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے دل کو اور ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں اور رد عمل دکھا سکتے ہیں۔ آپ آج کچھ اداس دکھائی دیتے ہیں، وہ چاہے جواب میں کچھ بھی نہ کہے، ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنی سمجھ اور عزت کا مظاہرہ کیا نا۔ جب ہم ایک دوسرے کو واقعی اور گہرے طور پہ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ہم مسائل کے تخلیقی حل اور متبادل راستے کا دروازہ کھولتے ہیں۔